آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ جگہوں کے نام ہی ان کی پوری تاریخ بتا دیتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی جگہ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے شمال مغربی پنجاب کا ضلع اٹک۔ چلیں اس نام کے پیچھے چھپی صدیوں پرانی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اٹک یعنی رکاوٹ، ایک ایسی جگہ جو نہ جانے کتنی صدیوں تک حملہ آوروں، تاجروں اور پوری کی پوری سلطنتوں کے راستے میں کھڑی رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رکاوٹ آخر تھی کس چیز کی؟ کوئی دریا تھا، کوئی قلعہ، یا کچھ اور ہی معاملہ تھا؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ویسے ایک لمبے عرصے تک اس جگہ کا نام اٹک تھا ہی نہیں۔ برطانوی راج میں اسے کیمپبیل پور کہا جاتا تھا، لیکن پھر 1978 میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا اور اسے اس کا اصل تاریخی نام اٹک واپس دے دیا گیا، جو اس خطے کی ہزاروں سال پرانی پہچان ہے۔ تو آخر اس جگہ میں ایسا خاص کیا تھا؟ اس کا جواب اس کے جغرافیے میں چھپا ہے۔ اٹک ہمیشہ سے ایک گیٹ وے، ایک دروازہ رہا ہے جو بر صغیر کو وسطی ایشیا سے جوڑتا ہے، اور بس اسی وجہ سے یہ صدیوں تک بڑی بڑی سلطنتوں کے لیے ایک میدان جنگ بنا رہا۔ اور یہاں کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اتنی کہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ ماہرین کو یہاں سے 5 لاکھ سال پرانے انسانی اوزار ملے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب دنیا کے زیادہ تر حصوں میں تہذیب کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تب بھی اس زمین پر زندگی چل رہی تھی۔ اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سلطنتوں کی کوئی پریڈ ہو رہی ہو۔ گندھارا کی قدیم تہذیب، فارس کی ہخامنشی سلطنت، پھر سکندر اعظم کی یونانی فوجیں، اور آخر میں برطانوی راج۔ ہر طاقت نے اس اہم راستے پر اپنا جھنڈا گاڑنے کی کوشش کی۔ سلطنتیں تو آتی جاتی رہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ آئے وہ اکثر یہیں کے لوگ رہ گئے۔ تو آج کا اٹک کیسا ہے؟ یہاں کون لوگ بستے ہیں اور ان کی کہانیاں کیا ہیں؟ آج یہ تاریخی سرزمین 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا گھر ہے۔ یہ ایک ایسا ضلع ہے جو اپنے قدیم ماضی کے ساتھ ساتھ ایک جدید اور بڑھتی ہوئی آبادی کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر اٹک کی اصل روح کو سمجھنا ہو نا، تو یہاں بولی جانے والی زبانیں سننی پڑیں گی۔ پنجابی، پشتو، ہندکو، یہ صرف بولیاں نہیں ہیں، بلکہ ان لاتعداد قافلوں اور ثقافتوں کی آوازیں ہیں جو صدیوں سے اس سنگم پر آ کر ملتے رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار یہ خود ایک خاموش کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں کہ 1941 اور 2023 کے درمیان اس علاقے کی مذہبی ساخت میں کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ تقسیم ہند نے اٹک کے سماجی تانے بانے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جس کے اثرات آج بھی ان نمبرز میں صاف نظر آتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو ایک مثبت تصویر نظر آتی ہے۔ 70% سے زائد آبادی خواندہ ہے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مردوں اور عورتوں کی شرائح خواندگی میں جو فرق ہے وہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ چیلنجز باقی ہیں۔ اچھا، تو تاریخ اور لوگوں کی بات تو ہو گئی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کا اٹک انتظامی اور جغرافیائی طور پر کیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس ضلع کو آج چلا رہی ہیں؟ اٹک کی زمین خود ایک کہانی ہے۔ ایک طرف پوٹھوار کے کھلے میدان، دوسری طرف کالا چٹا کے اونچے پہاڑ، اور ان سب کے بیچ وہ تاریخی مقام جہاں برصغیر کے 2 عظیم دریا سندھ اور کابل ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ انتظامی طور پر یہ وسیع ضلع 6 تحصیلوں میں بٹا ہوا ہے: اٹک، فتح جنگ، ہزرو، حسن ابدال، جینڈ اور پنڈی گھیب۔ اور جب بات مستقبل کی آتی ہے تو لگتا ہے اٹک تعلیم پر بہت توجہ دے رہا ہے۔ پورے ضلع میں 1287 سرکاری اسکول ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے 51% یعنی آدھے سے زیادہ صرف لڑکیوں کے لیے ہیں۔ یہ اس خطے میں خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک واضح کوشش ہے۔ تو ہم نے تاریخ دیکھی، لوگوں سے ملے اور جدید دور پر بھی نظر ڈالی۔ ان سب کو ملا کر اٹک کی اصل اہمیت کیا بنتی ہے؟ آخر یہ جگہ نقشے پر صرف ایک نقطہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کہانی رکاوٹ کے لفظ سے شروع ہوئی تھی، لیکن آج اٹک ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک سنگم ہے، ایک ایسا مقام جہاں سلطنتوں کی دھول اور نئے دور کی روشنیاں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ یہ کوئی عام ضلع نہیں، یہ تاریخ کی ایک زندہ کتاب ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک ضلع میں تاریخ کی اتنی گہرائی ہو سکتی ہے، تو ہمارے اپنے محلوں اور شہروں میں نہ جانے کتنی ہی کہانیاں دفن ہوں گی جو بس اپنے دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔